بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، محمد علیم بات کر رہا ہوں۔ یہ سورہ الکوثر کی آیت نمبر 3 تک ہم پڑھ چکے، یعنی سورہ الکوثر جو ہے وہ الحمدللہ ہماری مکمل ہو چکی۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ الکافرون شروع کریں گے اور اس کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 6 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون، اے پیغمبر ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر میں اپنے دین پر۔ یہ سورہ الکافرون کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 6 تک میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور جو ترجمہ میرے سامنے بریکٹوں کے ساتھ لکھا تھا میں نے پڑھ کے سنا دیا، اور دیکھتے ہیں ان آیات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں جو کل ہم پڑھ رہے تھے، سورہ الکوثر کی ہماری 3 آیات تھیں، جو قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے لیکن اپنے اندر وہ بھی ایک جامع مفہوم رکھتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیے، کوثر سے میرا حوض کوثر بھی لیا گیا، اور بہت ساری تفاصیر اس میں آئی گئیں۔ بہرحال جو مختصر اس کا ہے وہ خیر کثیر سے مطلب لیا جاتا ہے، کثرت اللہ نے عطا کی، بہت ساری چیزوں میں آپ کو وافر اللہ تعالیٰ نے کثرت عطا کی، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پھر مزید حکم بھی دیا کہ شکرانے کے طور پر جو ہے اپنے رب کے لیے تم نماز بھی ادا کرو، نماز پڑھو اور قربانی بھی دو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا شکرانہ بھی ادا ہونا چاہیے، ہمیں نشانی ملتی ہے ان آیات سے۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارا دشمن جو ہے وہی بے نسل ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تانا دیا جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بیٹا نہیں تھا، کوئی ان کی نسل نہیں چلے گی، کوئی نام لیوا باقی نہیں بچے گا، اس بھی تسلی دی گئی کہ تمہارا دشمن جو یہ باتیں کر رہا ہے تمہارا نام تو آگے چلتا رہے گا، یہی بے نام ہو کر بے اصل ہو کے رہ جائیں گے۔ تو یہ آیات ہم کل پڑھ رہے تھے، اس کے ساتھ ہی ہماری سورہ کوثر جو ہے مکمل ہوئی تھی۔ آج کی ہماری سورہ جو ہے سورہ الکافرون، اس میں یہ واحد مقام ہے قرآن پاک کا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ اور آخری دفعہ جو ہے کفار کو براہ راست ڈائریکٹلی یا ایھا الکافرون کہہ کے خطاب کیا، اے کافرو، ڈائریکٹ کہہ کے پکارا ہے۔ ورنہ کفر کا لفظ اور کفار کا تذکرہ قرآن پاک میں سینکڑوں مرتبہ آیا ہے، لیکن کسی ایک مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں براہ راست اے کافرو کہہ کے مخاطب نہیں کیا، یا الذین کفروا کہیں نہیں آتا، یا ایھا الکافرون کہیں نہیں آتا پورے قرآن میں۔ یہ واحد اور آخری مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بالکل براہ راست جو ہے اپنے نبی کے ذریعے کہلوا دیا، اور صاف جو ہے اعلان جو ہے اعلان برات کر دیا کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، گویا کہ واضح کر دیا کہ یہاں پہ پورے دنیا کے اندر بیسیکلی بنیادی طور پر 2 ہی فرقے ہیں، یا مومن ہے یا کافر ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اندر جو ہے فرقے، اس چیز کو منع کیا گیا کہ فرقے بیسیکلی 2 ہی ہیں، یا مومن ہے یا کافر ہے۔ تیسری کیٹیگری منافق ضرور ہے، لیکن منافق بھی قانونی طور پہ جو ہے وہ مسلمان ہی شمار ہوتے ہیں۔ پورے قرآن میں جہاں بھی منافقوں کو خطاب کیا گیا وہ یا الذین آمنوا ہی کہہ کے کیا گیا ہے، پورے قرآن میں کہیں بھی یا الذین نافقوا یا ایھا المنافقون کے الفاظ کہیں نہیں جہاں پہ ڈائریکٹ منافقوں کہہ کے خطاب کیا گیا ہو۔ یہ واحد جگہ ہے، یا قرآن میں ہر جگہ یا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا گیا، ایمان والوں کا الگ کیٹیگری، اور یہاں پہ آخری مقام پہ آ کے یا الکافرون کہہ کے بھی ایک الگ کیٹیگری بنا دی گئی کہ یہ بالکل الگ ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس صورت میں واضح طور پہ جو ہے وہ اعلان برات موجود ہے۔ فرما دیا کل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم ان کی عبادت اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں، کہ جس کے حکم پہ تم چل رہے ہو، جس کی غلامی میں تم لگے ہوئے ہو۔ عبادت کے حقیقی معنی جو بیسیکلی غلامی کرنے کے ہی ہوتے ہیں، تو وہ جس کی تم غلامی کرنے میں لگے ہو، جس کی تم عبادت کر رہے ہو، کہ تم پوجنے میں لگے ہو، میں اس کا پوجنے والا ہرگز نہیں ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، نہ میں اس کی یعنی کہ عبادت کرنے والا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے اس کی غلامی کرنے والے ہو جس کے میں کرتا ہوں۔ 2 ٹوک الفاظ میں نے کہ 2-3 انداز سے اس کو دہرا کے بات کو کلیئر کر دیا گیا کہ وہ تمہارا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے، اور اینڈ پہ صاف کہہ بھی دیا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، میرا دین میرے لیے، تمہارا قانون تمہارے لیے ہے اور میرا قانون میرے لیے، تم اپنے قانون پر عمل کر رہے ہو، میں اپنے قانون پر عمل کر رہا ہوں، ہمارے تمہارے راستے بالکل جدا ہیں، ہم ایک نہیں ہو سکتے کسی صورت بھی۔ دین کے بھی اصل معنی جو کی ہے وہ قانون کے ہی ہیں، یہاں پہ کہ ہمارے طور عام طور پہ دین کا لفظ بطور دین ہی ہم بولتے ہیں، اس کا ترجمہ ہم عام طور پر نہیں جانتے، لیکن اس کی حقیقی معنی جو بیسیکلی قانون کے ہوتے ہیں، اس کے لیے ہمیں سورہ یوسف کے اندر جو ہے اس کا مل جاتا ہے اشارہ، سورہ یوسف سورۃ نمبر جو ہے 12، اس کی غالباً آیت نمبر 76 ہے،
وہاں پہ اس چیز کا تذکرہ مل جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو جب رکھ لیتے ہیں تو وہاں پہ آتا ہے کہ جو بادشاہ تھا مصر کا، اس کے قانون میں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو وہ روک لیتے، تو وہاں پہ اس طریقے سے دین کا لفظ استعمال کیا ہے، اگر وہاں پہ اس کا معنی قانون ہی وہاں پہ تمام مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا ہے، تو دین کے اصل معنی جو قانون کے ہی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ صاف الفاظ میں بتا دیا گیا کہ دین جو ہے تمہارا الگ ہے اور ہمارا الگ ہے، تمہارا قانون الگ ہے اور ہمارا قانون ہوتا ہے، ہم دونوں کے راستے بالکل الگ الگ ہیں۔ تو فی الحال ہم یہیں تک پڑھیں گے، اس کے ساتھ ہی میں سورۃ الکافرون جب مکمل ہو رہی ہے، یہاں پہ بڑا صاف طور پہ اشارہ مل رہا ہے کہ جو ہے یہ الگ چیز ہے، کافر الگ چیز ہے، مسلمان الگ چیز ہے۔ پورے قرآن میں یہ دو ہی انداز سمجھو کہ اپنائے گئے، یا الذین آمنوا کہا گیا ہے، یہاں پہ آ گیا الکافرون کہہ دیا، اور ایک مقام پہ یعنی کہ کئی مقامات پہ یا اہل الکتاب کے بھی الفاظ ہیں، وہاں پہ یہودیوں عیسائیوں کو جو ہے عام طور پہ خطاب کیا جاتا ہے یا اہل الکتاب کہہ کے، لیکن تمام جگہ پہ بھی یا اہل الکتاب سے مراد خالی جو ہے وہ صرف یہودی عیسائی نہیں ہوتے، کئی مقام قرآن پاک کیسے بھی جہاں پہ یا اہل الکتاب کہہ کے اس حکم کے اندر مسلمان بھی داخل ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، کہ آج ہمارے پاس بھی کتاب ہے، ہم بھی آج اہل کتاب ہی ہیں۔ اس وقت یعنی کہ قرآن نازل ہو رہا تھا، ایز اے کتاب پورا مکمل نہیں تھا، تو اس وقت خالی اطلاع کی انہیں کے اوپر ہی ہوتا تھا، ان کے پاس کتاب تھی، تورات تھی، انجیل تھی، لیکن آج ہمارے پاس بھی الکتاب موجود ہے، تو آج حکم کے اندر ہم بھی آ جاتے ہیں، جس طریقے سے دو مثالیں مل جاتی ہیں بڑے واضح طور پہ۔ اس طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں اس کا ملتا ہے تذکرہ، پھر اسی طرح سورہ مائدہ کی غالباً آیت نمبر 76 ہے، یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اور اس میں گیا اہل کتاب، اے کتاب والو اپنے دین میں غلو مت کرو اور اللہ کے اوپر حق سوا کچھ نہ بولو۔ تو یہ حکم جو ہے ہم مسلمان پر بھی لاگو ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ صرف یہود و نصارہ کے لیے ہے اور ہمارے لیے نہیں ہے، ہم گویا کہ اپنے دین میں غلو بھی کر رہے ہیں، اللہ کا اپنا حق بات بھی کہہ لیں، ہمیں بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اہل کتاب کے اندر کئی مقامات پر ہم مسلمان بھی داخل ہو جاتے ہیں، تو یعنی کہ خطاب کرنے کا دو ہی انداز بیسیکلی یہاں پہ واضح طور پر الگ نظر آتے ہیں، یا تو یا الذین آمنوا کہہ کے اللہ نے خطاب کیا جہاں پہ مسلمان خالی مخاطب ہوئے، باقی کفار کو جب پورے قرآن میں یا الناس کہہ کے ضرور خطاب کیا گیا، جنرلی خطاب کیا، اس میں مسلمان کافر سب داخل ہو گئے، لیکن یہ واحد ایک مقام ہے یہاں پہ یا الکافرون کہا گیا، اے کافرو، تو یہ بالکل الگ انداز اس صورت کے اندر اپنایا گیا ہے، اور یہ واضح اس چیز کا ثبوت ہے کہ کفر اور اسلام جو ہے بالکل دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال اس آیت کے اندر جب مین پوائنٹ ہے ان کے اندر نکال ڈال لیتے ہیں۔ یا اللہ نے صاف کہا کہ اے کافرو، بالکل راستہ الگ بتا دیا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت کرنے والا ہرگز نہیں، میں کبھی بھی ان کی عبادت نہیں کروں گا، کبھی بھی ان کی غلامی نہیں کروں گا، اور جن کی تم غلامی کر رہے ہو ان کی میں نہیں کرتا، جن کی میں کرتا ہوں ان کی تم نہیں کرتے، ہمارے دونوں کے راستے بالکل جدا ہیں، تمہارا راستہ تمہارے لیے، تمہارا دین تمہارے لیے، تمہارا قانون تمہارے لیے، اور میرا راستہ، میرا دین، میرا قانون یہ میرے لیے، ہم دونوں کے راستے بالکل الگ الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو دین جو قانون ہمیں اللہ نے دیا ہے اس کو صحیح معنوں میں ہمیں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قانون کے اوپر ہم خود بھی چلیں، اس قانون کو ہم اپنے جو ہے گھر میں بھی نافذ کریں، اپنے ملک میں بھی نافذ کریں، ہر جگہ یہی نافذ ہو، اس کے اوپر ہماری زندگیاں گزریں، یہ قانون اللہ نے ہمیں دے دیا ہے۔ کافروں کے قانون جو ہیں انہوں نے اپنے لاگو کر رکھے ہیں، اس کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قانون کو جو ہے صحیح معنوں میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں کا کامیاب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔